کہ جو رمضان کے مہینے میں جو گناہ کرانے والا، گناہ کی ترغیب دلانے والا نفس امارہ ہے، نفس امارہ انسان کے وجود میں ہے، وہ برائی کی طرح راغب کرا دیتا ہے۔ شیطان قید میں ہے مگر نفس قید میں نہیں ہے، نفس امارہ قید میں نہیں ہے، انسان کے وجود میں ہے، برائی کی طرف راغب کراتا ہے۔ تو جو آدمی رمضان جیسے مہینے میں نفس پہ قابو نہیں پا سکا، شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو ابھی 11 مہینے کیا لڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ مسلسل 1 مہینہ اس وجہ سے روزے فرض کیا تاکہ تیرے اندر خوف خدا 1 مہینہ تک آ گیا تو 11 مہینے شیطان سے لڑنے کا موقع ملے گا۔ اور جو رمضان ہی میں تربیت کے دنوں میں، ٹریننگ کے دنوں میں، سیزن کے دنوں میں اسی وقت اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکا تو 11 مہینے رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رحمتوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ کس کے لیے رحمتیں ہیں؟ رمضان کی رحمتیں برکتیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف مومن کے لیے۔ روزہ بھی کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ تو لازم ہے پہلے مومن بنے، مومن بنے گا، ایمان کی حالت میں روزہ رکھنا ہے۔ ایمان والے کو روزہ فرض کیا گیا ہے، غیروں پر نہیں ہے، تو پہلے اسے ایمان بھی آنا چاہیے۔ تو گویا شب معراج، شب برات، شعبان کی یہ تمام چیزیں جو ہمیں ایمان والا بنا رہے تھے۔ معراج کی رات میں عشق رسول آیا تھا اور شب برات میں نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ آ گیا تھا۔ تو اسی طرح وہ لے کر کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، کہ اس مہینے میں بھی ہمیں رمضان کا استقبال کرتے ہوئے، اس کا ادب احترام کرتے ہوئے رمضان کا ادب احترام کرنا ہوگا، تعظیم کرنا ہوگا۔ کیوں؟ لفظ رمضان خود قرآن کی ایک آیت ہے، شہر رمضان، اس کی توہین نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تو اس میں ادب احترام۔ تو ہمیں اہل سنت والجماعت والے ہیں، زمان کی بھی قدر کریں گے، مکان کی بھی قدر کریں گے۔ جس مکان کو نسبت ہے اس کا ادب کریں گے۔ مدینے کا ادب کریں گے، نسبت والا شہر ہے۔ مکے کا ادب کریں گے، نسبت والا شہر ہے نا؟ بغداد کا ادب کریں گے، نسبت والا۔ اجمیر کا ادب کریں گے، نسبت والا۔ تو اسی طرح دوستو بزرگوں کہ اب اہل سنت والجماعت والے مکان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور زمانے کی بھی۔ زمانے سے مراد رمضان مبارک کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ 1 مہینہ جب تک رہتا ہے ہم اس کا ادب احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ روزے دار کے سامنے کھانا نہیں کھاتے ہیں، روزے دار کے سامنے پانی نہیں پیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں قدر کر رہے ہیں۔ دن کو کھلے عام کھانا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ کیا بولیں گے، اس کا ادب کرنا ہوگا۔ قیامت کے دن رمضان کی ہر گھڑی روزہ قرآن سفارش کریں گے، مالک مولا اس نے اتنا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، تو نوازا جائے گا۔ تو لہذا دوستو رمضان کے مہینے کی قدر کرنی ہوگی۔ رمضان میں تراویح بھی پڑھنا ہوگا، پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہوگا۔ چاند نظر آتے تراویح شروع ہوتی ہے، چاند جب شوال کا نظر آتا تراویح ختم ہوتی ہے۔ تو پوری تراویح میں یہ قرآن سننا ضروری ہے نا؟ اگر کسی کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے، امام صاحب قرآن سنا رکھے ہیں پورا مہینہ، تو پڑھنے والے کو کتنا ثواب، سننے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی رمضان کے مہینے میں ایک رات بھی آتی ہے قرآن والی رات، یوم القرآن، جشن قرآن، وہ شب قدر ہے۔ اسے بھی ہمیں اہتمام کر کے 5 تاخرات میں منانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ شب قدر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی آتے ہیں اور روح بھی آتی ہے۔ روح سے مراد روح الامین جبریل ہیں۔ تو قدر میں فرشتے آتے ہیں، آ کر مصافحہ کرتے ہیں، دعائیں کر کے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اسی رات میں رمضان ہی کے مہینے میں قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اپنے اولاد آدم کو جو رمضان کی قدر کرتا ہے، ایمان والا ہے، قرآن کی قدر کرتا ہے، اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اس کے حق میں دعائیں بھی کر کے جاتے ہیں۔ اسی رمضان میں بدر بھی آتی ہے۔ بدر کا واقعہ بھی، اسلام کی پہلی جنگ بھی اسی رمضان مبارک کے مہینے میں 17 رمضان مبارک کو ہوئی تھی۔ تو گویا وہاں بھی فرشتے آئے تھے۔ رمضان میں بدر کے موقع پر بھی فرشتوں کو اللہ بھیجا تھا، تو خدر میں بھی بھیجا، بدر میں بھی بھیجا، خدر میں ملنے بھیجا، بدر میں لڑنے بھیجا۔ اللہ کی مرضی ہے۔ ملائکہ جنگ بدر کے موقع پر بھی حضور جب دعا کرے، مسجد عریش ایک مسجد ہے، آپ ہے نا دوستو، تو عریش میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ سرکار یہ دعا کر دیے، اے مالک مولا صرف 313 رہ گئے ہیں،
پھر نام لیوا، اگر یہ مٹ جائیں گے تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ فرمائے محبوب کتنے فرشتے بھیجوں؟ 1000 2000 3000 5000 فرشتوں کا اللہ بھیجا، ہے نا؟ مارنے والا نظر آ رہا ہے نا، مارنے والا نظر نہیں آ رہا، مرنے والا نظر آ رہا ہے نا۔ 5000 فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ تو فرشتے جنگ بدر میں بھی آئے تھے، وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں ہوا تھا۔ رمضان میں کئی خوبیاں ہیں، بدر بھی اسی میں ہے، خدر بھی اسی میں ہے، اور قرآن کا نزول بھی اسی رات میں اسی میں ہے، رمضان میں ہے۔ دوستو بزرگوں، اور رمضان مبارک کے مہینے کی بہت سی خوبیاں ہیں، اس کا قدر کرنا، رمضان کو غفلت میں نہیں گزارنا، ذکر الہی میں، یاد الہی میں، توبہ استغفار میں، اور خاص کر قرآن سننے اور سنانے میں گزارنا چاہیے۔ رمضان کا پورا مہینہ قرآن والا مہینہ ہے۔ رمضان کو جو عظمت ملی اور مہینوں کی بنسبت رمضان کو جو عظمت ملی قرآن کے نزول کی وجہ سے، تو ایک رات میں قرآن اترا، اللہ نے پورے مہینے کو برکت والا بنا دیا، ہے نا؟ ایک رات لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا، تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن کے نزول کی وجہ سے پورے رمضان مبارک کے مہینے کو برکت والا بنا ہے۔ تو ہمیں استقبال کرنا چاہیے کہ سال بھر کے ہمارے گناہ مٹ جائیں، سال بھر کے برائیں مٹ جائیں، ہے نا؟ نیکیوں سے ہمیں مالا مال ہو جائیں، مغفرات سے بھر ہو جائیں۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، رمضان کی قدر کرو، رمضان کے آنے کی تیاری کرو، عقیدے کو پاک کرو، نیت کو پاک کرو، دل کو پاک رکھو، نفس کو پاک رکھو، ارادوں کو پاک رکھو، صرف خوف الہی میں اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ اگر یہ چیز آ گئی تو رمضان کے ہر ساتھ اس کے لیے برکت ہے، ہر گھڑی اس کے لیے برکت ہے، رحمت ہے۔ تو لہذا رمضان کو اور مہینوں کی طرح غفلت میں نہ گزارا جائے، رمضان کو عبادت و ریاضت کے ساتھ رخصت کرنا ہوگا، ہے نا؟ تو لہذا آج خاص بات یہ بتائی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے۔ سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا بھی ہر مسلمان ناقل بالغ صاحب نصاب پر فرض ہے، تو زکوٰۃ ضرور دینی چاہیے، ہے نا؟ رمضان کے مہینے میں لوگ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ثواب میں زیادتی ہو جائے، کیوں ایک نیکی کا بدلہ 10 سے دلایا جاتا ہے نا؟ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، رمضان ہی میں زکوٰۃ دو، مگر زکوٰۃ تو ضرور دینا چاہیے، ہے نا؟ خدا کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ نادانی سوچتے ہیں شریعت کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جبکہ 1 سال تک اس کے پاس وہ رقم رہنا، اس کا انہیں مختار ہونا، اور جب کا جب لکھپتی بن گیا صاحب نصاب، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 1 سال کی مدت رکھی گئی ہے، 1 سال تک اس کے پاس اتنی دولت رہے جتنے صاحب نصاب بنتا ہے۔ تو بعض نادان خدا کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پھر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے، مثال بینک میں 1 لاکھ روپے فکس ہے، اب میں کیا کرتا ہوں 6 مہینے تک کا دیکھتا ہوں، 6 مہینے کے بعد سے میرے نام سے سال رہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی بول کر 6 مہینے بیوی کے نام سے ٹرانسفر کر دیتا ہوں، 6 مہینے شوہر کے نام سے، 6 مہینے بیوی کے نام سے، نہ بیوی پہ زکوٰۃ واجب نہ شوہر پہ۔ یہ دھوکہ ہے۔ زکوٰۃ خدائی انکم ٹیکس ہے، خدائی انکم ٹیکس ہے، اور زکوٰۃ اللہ کس سے پوچھتا ہے؟ اللہ جسے دیتا اسی سے پوچھتا ہے، ہر غریب پر نہیں ہے، امیر ہی پر، صاحب نصاب والے پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ دینا چاہیے، زکوٰۃ صاحب نصاب دینا چاہیے، جتنا دیتا جائے گا اتنا اللہ اور دیتا جائے گا۔ اگر انہیں صاحب نصاب ہوتا نہیں دیا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی دولت ضائع ہو جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، ہے نا؟ جیسا ناخن ہے، ناخن بڑھتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے، تو خالی بڑھاتے گیا تو کھانے پینے تکلیف ہو جائیں گی، وہ ایک لمٹ تک رہنا، اس کے بعد کٹ کرنا، کتنا کٹ کرتا وہ آتا۔ اسی طرح خالی دولت بڑھا لیتا گیا، اگر زکوٰۃ نہیں دیا، فطرہ نہیں دیا تو نقصان ہو جائے گا اس دولت سے، اس سے کٹ کرنا لمٹ میں رکھ لینا چاہیے۔ جیسا ناخن کو لمٹ میں رکھتے بڑھتا ہے، بال ہے اللہ بڑھانے والا، خالی بڑھاتا گیا تو نقصان ہوگا، کٹ کرنا اس کو کتنا ہے رکھ لینا، باقی کٹ کر دیا تو اور بھی آتے رہتا۔ تو اسی طرح دولت نہیں صاحب میں کمایا دوسرا کہیں کو کسی کو کہیں دینا، میں کما کو کھایا سو میرے پیٹ میں دھن دے گیا تو مشکل ہو جائیں گی، پیٹ میں رکھ لیا وہ آؤٹ ہوا تو تجھے سکون، اور خالی پیٹ میں فکس کر لیا تو کئی بیماری مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح دولت جتنی آتی جائیں گی سال میں ایک بار اسے خرچ کرنا ہوگا،
ہے نا, 1000 کو 40 روپے, 100 کو 2.5 روپے, یہ دینا ہوگا, برابر حساب نکال کے دینا ہوگا. سننے کا بھی حساب نکالنا, چاندی کا بھی حساب نکال لے, پیسے کا بھی حساب نکال لے, ہے نا, زراعت کا بھی حساب نکال لے, جو پیداوار ہوتی ہے, بولی والی زکوٰۃ اور ہوتی ہے, بارش والی زکوٰۃ اور ہوتی ہے, تو اس سے بھی ہے نا, سبزی ترکاریوں پر بھی زکوٰۃ ہے.